ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم. اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ. اس پروگرام کا باضابطہ طریقے سے آغاز ہونے جا رہا ہے. ملک کے جید عالم دین مقلد شیریں بیان جناب قاری احمد علی فلاحی صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں اور حضرت مولانا مفتی حفیظ اور دیگر مہمانان مولانا کے ساتھ یہاں جو تشریف لائے ہیں وہ تمام لوگوں کا استقبال کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. آج کی عظیم الشان اور بابرکت اجتماعی شادی پروگرام کے صدر و علی قدر حضرت مولانا مفتی حفیظ عبدالغنی صاحب, معزز مہمانان کرام حضرت مولانا قاری احمد علی فلاحی صاحب, جنید بھائی اورا والا صاحب, اسی طرح آپ کے ساتھ تشریف لائے گجرات کے اور نندربار کے علماء کرام اور مہمان نظام, ہمارے شہر کے معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند کریم کے بے پناہ فضل و احسان سے اجتماعی شادی کا 16واں پروگرام آج 4 اگست برج اتوار صبح 11 بجے منعقد ہو رہا ہے. اجتماعی شادی پروگرام میں آئے ہوئے تمامی مہمانان کا میں اجتماعی شادی پروگرام کمیٹی کی جانب سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں. اس پروگرام کا مقصد مستحق و ضرورت مند لڑکیوں کے لیے شادی کا انتظام کرنا, جو کہ غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے برتن اور ضروریات زندگی کا لوازمات کا انتظام نہیں کر پاتے. نیز یتیم و مسکین اور مستحق لڑکیوں کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے لوگ قرضوں سے بچ جائیں, رسم و رواج سے بچ کر شریعت و سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کی اس عبادت کو انجام دے سکیں. نہایت مبارکباد کے قابل ہیں ہماری وہ تمام مائیں, بہنیں, بزرگ و نوجوان جو گزشتہ 15 سالوں سے اس اہم پروگرام کو ہمارے اس شہر میں منعقد کر رہے ہیں. اللہ پاک ہماری ان ماؤں, بہنوں, بزرگ و نوجوان کے اس مالی تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے, ان کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے, ان کو دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. محترم حضرات, مستحق بچیوں کے لیے جو انتظام ہوتا ہے اس میں پلنگ, گادی, کباڑ, سلائی مشین, مکسر, کوکر, ڈنر سیٹ اور روزمرہ استعمال کے برتن و لوازمات اچھی کوالٹی میں الحمدللہ دلہن کو فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. آج ہمارے درمیان ملک کے مشہور جید عالم دین قاری خوش الحان حضرت قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم, ہمارے چیف گیسٹ مفتی حفیظ عبدالغنی صاحب, جنید بھائی اورا والا صاحب, دیگر مہمانان کے ساتھ معززین شہر اور علماء کرام بھی تشریف فرمائے. اس پروگرام کے انعقاد میں حضرت قاری صاحب کے برادر اکبر مفتی محمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم, نیز حضرت قاری صاحب کو خصوصی توجہ و نظر عنایت, اور ہمارے نہایت مخلص کرم فرما حاجی عبدالرشید شیخانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حاجی محمد حارث شیخانی اور حاجی محمد فراز شیخہ صاحب کی محنت و جدوجہد بھی کار فرما ہیں. ملحوظ رہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں اجتماعی شادی کا یہ پروگرام نہایت کامیابی کے ساتھ منعقد ہوتا رہا ہے. ان 15 سالوں میں 965 لڑکیوں کے نکاح ماز و سامان کی کارروائی مکمل ہوئی. میں توجہ چاہوں گا حضرت قاری صاحب کی کہ
965 نکاح مکمل ہوئے اور آج 40 جوڑوں کا اجتماعی نکاح ہو رہا ہے۔ اس طرح کل 16 پروگراموں میں 1005 نکاح الحمدللہ آج مکمل ہو جائیں گے۔ ایک بڑی بات ہوتی ہے، مالیگاؤں کی تاریخ جب لکھی جائے گی انشاءاللہ اس میں اس کا تذکرہ ضرور رہے گا کہ ایک ٹرسٹ نے حضرت قاری صاحب کی خصوصی محنت سے 1000 جوڑوں کا نکاح مکمل ہوا۔ 1000 نکاح مکمل ہوا مطلب 2000 خاندانوں کو بسانے کا کام مکمل ہوا۔ الحمدللہ علی ذالک اس پروگرام کو شروع سے آخر تک یعنی نام لکھنے کا کام ہے اور آگے بھی ایک برتن کی تقسیم کرے گا۔ اس عمل کو پوری ذمہ داری دیانتداری کے ساتھ اجتماعی شادی پروگرام کے سرپرست حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کے ساتھ اجتماعی شادی پروگرام کمیٹی کے فعال حضرات جس میں سید زاہد سید لال صاحب ہیں، جاوید بھائی ہوٹل والے ہیں، اور اسی طرح مدرسہ جامعہ ثناء البنات کے اسٹاف، یہ تمام حضرات اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو پارکنگ سے لے کر بیٹھانے تک یہ تمام خدام جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، ہر ایک کی محنت و جدوجہد کار فرما رہتی ہے، تبھی یہ پروگرام الحمدللہ کامیابی سے پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمارے یہاں جو نکاح پڑھانے والے علماء کرام ہوتے ہیں یہ فی سبیل اللہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں ان تمام علماء کرام اور ائمہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات ہماری اس محفل میں آ کر ہماری محفل میں چار چاند لگائے۔ یہ نکاح جو پورا ہوتا ہے، اجتماعی نکاح اب تک جو ہوا ہے یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس میں کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں لے جاتی ہے۔ اور اس موقع پر میں حضرت قاری صاحب کا اور ہمارے لنڈن سے تشریف لائے مفتی عفیف صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ ان حضرات کی توجہ اور کوششوں سے اجتماعی شادی کا پروگرام ہر سال منعقد ہو رہا ہے ہمارے شہر میں۔ اس پروگرام کو اول تا آخر مکمل اور کامیاب بنانے میں اجتماعی شادی پروگرام کمیٹی کے ذمہ داران اور ثناء العلوم للبنات کے اسٹاف اور خدام کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہم آج اس اہم پروگرام میں ہم کبھی محسوس کرتے ہیں ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا عبدالباری قاسمی صاحب اور اسی طرح حضرت حاجی عبدالرشید شیخانی صاحب جو کہ اس روز اول سے اس پروگرام کی سرپرستی فرماتے تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اسی طرح حضرت قاری صاحب کے رفیق خاص مولانا عثمان صاحب، نظامت کرنے والے ماسٹر علی سنجم صاحب اور تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان حضرات کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرما کر ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے حضرات بھی مالی تعاون کیے، دامے درمے قدمے سخنے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے خدمت کرنے والوں کو اس کے شاہ نشان بدلہ اور صلہ عطا فرمائے۔ ہمارے کمی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف فرما کر اس سلسلہ کو، اجتماعی شادی کے اس سلسلے کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائے، ہونے والے اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں علی جناب حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب اور فراز بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی ہماری اس محفل کے صدر علی وقار حضرت مفتی عفیف عبدالغنی صاحب کی خدمت عالیہ میں شعل اور گلائے محبت پیش کریں گے۔ لندن سے ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان اور اس بزم کے صدر علی وقار علی جناب حضرت مفتی عفیف عبدالغنی صاحب کی خدمت میں شعل اور گلائے محبت اب مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب اور فراز بھائی پیش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علی جناب حضرت مولانا قاری احمد علی فلاحی صاحب، ان کی خدمت عالیہ میں مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب اور حارث بھائی شیخانی صاحب، ان دونوں صاحبان کے ہاتھوں سے قاری صاحب کی خدمت عالیہ میں شعر اور گلائے محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا افتخار سالک صاحب کے ہاتھوں سے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ علی جناب مفتی جنید اورا والا صاحب کی خدمت میں مولوی عبدالرحمان صاحب اور جاوید بھائی ہوٹل والا صاحب، ان کے ہاتھوں سے علی جناب مفتی جنید بھائی اورا والا صاحب۔ اب میں یہاں پہ جن حضرات کا انتخاب کیا گیا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، ان 6
नामों का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा और मैं कारी साहब से थोड़ी देर के लिए ज़हमत चाहूँगा कि आप इनकी खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश कर देंगे। अली जनाब मुफ्ती हसनैन साहब वो यहाँ पर आ जाएं हमारे कारी साहब के दस्त मुबारक से। हाँ, अली जनाब मुफ्ती हसनैन नोमानी साहब की खिदमत में गुलाए मोहब्बत और ये तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। मौलाना इफ्तिखार सालिक साहब आ जाएं, उनकी खिदमत में कारी साहब के हाथों से ये तोहफ़ा और गुलाए मोहब्बत पेश किया जा रहा है। इनके बाद अली जनाब मसूद अहमद जमाली साहब आ जाएं। अली जनाब मुफ्ती वासिफ जमाली साहब आ जाएं। हाफिज साजिद अख्तर साहब आ जाएं। हाफिज जावेद अहमद जमाली साहब आ जाएं। ये हजरात निकाह पढ़ाने वाले हैं आज की इस महफिल में। मोहतरम हज़रात, आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ पाए तकमील को पहुंचाने वाले हमारे शहर के मशहूर शहंशाह निज़ामत जनाब इरशाद अंजुम साहब का कारी साहब पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं। हारिस शेखानी साहब का हुक्म है कि जनाब आज़ाद अनवर साहब को भी बुला लें। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और हज़रत कारी साहब के हाथों उनका इस्तकबाल हो। जनाब आज़ाद अनवर साहब बहुत ही उम्दा और पुरलत्फ़ निज़ामत के साथ साथ आज़ाद अनवर साहब ने नाते पाक पढ़ करके हमारे दिलों को गरमा दिया। कारी साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मारूज़ात से अपने चंद कलमात से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिमिस्लि हाज़ा फ़ल्यअमलिल आमिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, मुझे इस मौके पर कुछ बातें शहरियान से कहनी हैं और कुछ बातें यहाँ मौजूद नौशा और उनके ज़िम्मेदारों से कहनी। ये इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम अब मालेगांव की तारीख़ का एक हिस्सा बन चुका है। ये 16वां प्रोग्राम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, अगरचे कि वो कम क्यों ना हो। इंसान कोई भी नेकी इजाफ़ी करता हो, कोई भी अमल कर रहा हो, उसको मुसलसल करे, अल्लाह की रज़ा के लिए, छोड़ पकड़ ना हो, ऐसा अमल अल्लाह को पसंद है। आज ये 16वां प्रोग्राम हमारे और आपके सामने है। लंबे अरसे से लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उसका नतीजा आज हमारे और आपके सामने है। आज इज्तिमाई शादी के इस प्रोग्राम में 40 निकाह होंगे और कुल मिलाकर इन 40 को भी शुमार कर लिया जाए
تو اب نکاحوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو جائے گی۔ چھوٹا کام نہیں ہے۔ 1000 گھر آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2000 خاندانوں میں خوشیوں کا پہنچانا۔ ایک طرف لڑکی والے ہوتے ہیں، ایک طرف لڑکے والے ہوتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے پسندیدہ چیزیں جو رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن بندوں کے دلوں میں خوشیوں کو داخل کیا جائے۔ یہ جو پروگرام یہاں منعقد ہوتا ہے، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی اور ان کے بھائی مولانا محمد علی فلاحی، یہاں گجرات میں فیض سلیمانی اور اس کے علاوہ UK وغیرہ سے بہت سارے لوگ اس میں محنت کرتے ہیں، مالی تعاون جمع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو صرف اور صرف ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری اور ان کی اخوت ایمانی اخوت ہے، ہمارا ان کا بھائی چارہ ایمانی بھائی چارہ ہے۔ نہ انہوں نے ہم کو دیکھا نہ ہم نے ان کو دیکھا۔ کام کرنے والوں کو جب انہوں نے نہیں دیکھا تو جن کی یہاں خوشیاں ہوتی ہیں اور جن کے نکاح ہوتے ہیں ان سے تو اور ناواقف ہوتے ہیں، لیکن اپنے ان بھائیوں کو جن کو نہیں دیکھا، صرف ایمانی بنیادوں پر وہ محنت کرتے ہیں اور ان کے لیے تعاون جمع کرتے ہیں، اور انتہائی درد دل کے ساتھ یہ سارا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ جذبہ نہ صرف یہ کہ قابل مبارکباد ہے، بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ یہاں مالیگاؤں شہر میں یہاں کے کام کرنے والوں نے امانت و دیانت اور حساب و کتاب کی صفائی کا جو مزاج بنایا اور بے داغ خدمات کا جو سلسلہ آج اس 16ویں اجتماعی نکاح کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کام مسلسل جاری ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے کتنے ساتھی وہ ہیں جو کام کرنے والے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، طویل عرصہ گزرا اس پروگرام کو چلتے ہوئے۔ اس بیچ میں کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے سرپرستوں میں حضرت مولانا عبدالباری قاسمی صاحب تھے، جناب عبدالرشید شیخانی صاحب تھے، خدمت گزاروں میں جناب حافظ رضوان صاحب تھے، اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھی تھے چھوٹے بڑے، جن کا نام اگر میں لوں تو آپ ان سے واقف نہیں ہوگے۔ خدمت کرنے والے یہ سارے لوگ خدمت کرتے رہے، وقت آیا اللہ کے بلاوے پہ لبیک کہہ کے دنیا سے رخصت ہوئے، کسی سے ایک چارانے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج یہ کام حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی اور مولانا عبدالباری صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالرحمن صاحب، ان دونوں حضرات کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج میں اکثر کہتا رہا ہوں، لیکن یہ بات آج پہلی مرتبہ کہتا ہوں، اور سن کے آپ کو حیرت ہوگی۔ آج کل ادارے چلتے ہیں، نظام چلتا ہے، اور لوگ بہت ساری تنظیمیں چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کام کرنے والوں کو نظر بد سے بچائے۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے سرپرستوں اور اپنے ذمہ داروں کے آگے نہیں جاتے۔ کام کرنے والوں میں بڑے بڑے خدمت گزار ہیں، بڑے نام بھی ہیں، بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے ادارے چلانے والے بھی ہیں، لیکن اپنے سرپرستوں کا جو فیصلہ ہو، ایک سامان ادھر سے ادھر نہیں ہوتا جب تک کہ سرپرست کی اجازت نہ ہو۔ یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا سارے ہی سرپرست حضرات اور ذمہ داروں کو، اور خصوصاً حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب، ہمارے جناب عبدالرشید شیخانی صاحب کے صاحبزادے حارث بھائی، ان لوگوں نے جس طرح سے اس نظام کو سنبھالا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدمت گزاروں کی کمی یا مخلصین کے چلے جانے سے
کام اور تحریک متاثر ہوتی ہے، لیکن ان حضرات نے اپنے بڑوں کے جانے کے بعد بھی جس طرح سے بڑوں کی اس میراث کو سنبھالا اور آج اس شان کے ساتھ اس کو لے کر چل رہے ہیں، اس پر یہ حضرات مبارکباد کے قابل ہیں۔ دعا کریے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ موجود ہیں ان کو ثبات اور استقامت اور استحکام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے تاکہ خوشیاں پھیلتی رہیں، سماج اور معاشرے سے برائی دور ہوتی رہے، اور لوگ ان کے لیے ان کی عفت عصمت کی حفاظت کا سامان ہوتا رہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں نوجوان، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال کرو کہ شریعت نے آپ کو ذمہ دار بنایا۔ آج نکاح ہوں گے، نکاح کے سلسلے میں اسلام جو کہتا ہے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ کو شریعت نے ذمہ دار بنایا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ وہ حاکم ہیں، شوہر ہیں تو حاکم ہیں۔ شوہر ہیں تو حاکم ہیں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے ذہن میں ہے، بس شوہر ہیں تو حکومت ہے، نہیں۔ شوہر کے اوپر تمام تر مالی ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے۔ نکاح کی کوئی ایک ذمہ داری اللہ نے لڑکی والوں پر نہیں رکھی ہے۔ میں اس مجمع میں ایک دم صفائی کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، اور یہ بات بھی آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی مسلک کا ہو، کسی بھی جماعت کا ماننے والا ہو، سب اس پر متفق ہیں اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ اللہ نے نکاح میں جتنا خرچ رکھا ہے وہ لڑکے کے اوپر رکھا ہے، لڑکی والوں کے اوپر کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔ یہاں جو سامان دیے جاتے ہیں یہ لڑکی کی ملکیت بنا دیے جاتے ہیں، یہ لڑکی کا اپنا سامان ہے، جا رہی ہے کوئی اس کو تانا نہ دے، وہ اپنا سامان استعمال کر سکے، اس کے پاس ذاتی چیزیں ہوں اس کی۔ ورنہ یہ وہ نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے خرچ دیا جا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ شریعت لڑکی والوں پہ کوئی خرچ نہیں رکھتی ہے، اس کو وضاحت سے سمجھ لو اچھی طرح سے۔ یہ تو ہم لوگوں نے بنا دیا ہے کہ شادی ہوتی ہے، اس کے بعد شادی میں نکاح پڑھایا قاضی نے، نکاح خاں نے، اس کے بعد دھیرے سے جو ہے وہ لڑکی والے کچھ چیزیں آگے کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کیا؟ یہ رسم جو لوگوں نے چلائی ہے اور لڑکی والوں پہ جو بوجھ بنایا ہے یہ انتہائی غلط۔ اس کے ہاتھ میں جب تک آپ انگوٹھی نہیں پہناؤ گے تو کیا علامت نہیں بنے گی کہ اس کا نکاح ہوا ہے؟ لوگ بولتے ہیں مولانا ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو آسانی ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو بیوی کے گلے میں بھی منگل سوتر ڈال دو۔ جی حماقت ہے۔ شریعت آپ کی مرضی سے نہیں چلتی، آپ کی سوچ اور آپ کے جذبات سے نہیں چلتی، شریعت چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ کام کرتے ہیں، اور مزہ تو یہ ہے، تماشا تو یہ ہے کہ آگے کرتے ہیں اور مولوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ پہنا دو تاکہ اس کو شریعت کا ایک ٹچ مل جائے، تاکہ اس کو شریعت کا ایک ٹچ مل جائے۔ نکاح میں خرچ کتنے ہیں؟ مہر کا خرچ ہے، ولیمے کا خرچ ہے، نکاح ہو جائے نان و نفقے اور سکنے اور کسوے کا، پہننے اوڑھنے کا، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا خرچ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ سب لڑکے کے ذمہ ہے۔ یہی خرچ کرنے کی وجہ سے شریعت اس کو یہ بات کہتی ہے کہ تم حاکم ہو۔ رعایا خرچہ نہیں کرتی، خرچہ بادشاہ کرتا ہے، اپنی رعایا پہ کرتا ہے۔ یہاں تو الٹی بات چلتی ہے۔ اغوا حضرات آئے ہیں نا، ان حضرات سے لوگ آتے ہیں اور کہتے رشتہ چاہیے، لڑکی دیکھ رہے ہیں، کیسی لڑکی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ پرماننٹ ٹیچر ہو تو بہت اچھا ہے۔ جی کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ لوگ یہ کہتے ہیں
परमानेंट टीचर हो तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है کہ یہ گھر میں بیٹھ کے پلنگ توڑے گا نکما نٹھلا، اور بیوی جا کے کما کے بھی لائے گی اور گھر کا کام بھی کرے گی۔ ایسا نہیں چلتا۔ کچھ دنوں تک وہ کام کرتی ہے، جب خرچہ دیتی رہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے اوپر بھروسہ ہو گیا ہے، سارا دار و مدار میرے اوپر ہے، ڈیپینڈ میرے اوپر ہے، تو آدمی برتن بھی دھوتا ہے۔ جی، پھر رانی سکہ چلنے لگتا ہے۔ شریعت نے یہ سکھایا کہ سارا خرچ مرد کے ذمہ ہوگا۔ یہ جو 40 نوجوان یہاں نکاح کے لیے آئے ہیں، 40 کا عدد پتہ نہیں کیا سوچ کے مولانا نے رکھا ہے۔ ہم لوگوں نے بچپن میں علی بابا کی کہانی پڑھی تھی۔ آپ حضرات اس کا خیال کیجئے گا کہ بادشاہ بن کے بتائیے گا۔ بادشاہت کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بادشاہ ہر جائے کے رفتن بادشاہ، بادشاہ جو ہوتا ہے جہاں جائے گا بادشاہ ہوگا، حکومت ہو یا نہ ہو۔ بادشاہ کی صفات، اس کے اخلاق، اس کی عادات اور اس کا کردار۔ شریعت نے آپ کو گھر کا بادشاہ بنایا ہے۔ گھر کی ضروریات آپ سے وابستہ ہوں، گھر کے راز اور ساری چیزیں آپ کے قبضے میں ہوں، اور کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو، کوئی دوسرا آپ کے گھر میں دخل دینے والا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو کہ شریعت کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ اس کا وعدہ میں نے نہیں لیا ہے، اس کا وعدہ کسی عالم، کسی جو ہے وہ پیر فقیر فلاں نے نہیں لیا ہے۔ اس کا دعویٰ اور وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ آیت جو خطبہ نکاح میں آپ سنتے ہو، اس میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل کامیابی اس کے لیے ہے۔ اس لیے زندگی کی بنیاد حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ رکھنا۔ وضاحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور حلال و حرام کا مطلب صرف روزی روٹی میں نہیں ہوتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ حلال و حرام کا مطلب صرف روزی روٹی میں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کہو عبادات تو عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حلال حرام بولو تو ان کو لگتا روزی روٹی۔ حلال و حرام زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہے، جیسے عبادت ہر جگہ شامل ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تم کو نکاح کا موقع دیا اور توفیق دی، کل تم کماؤ گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں جائیں تو لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرنا۔ آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے کسی سے کہا ہوگا کہ دعا کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے پلٹ کے کہہ دو کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا، تو ذرا شرما کے بولتے ہیں ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ لوگ دیندار لوگ ہو، آپ لوگ ہمارے لیے دعا کرنا۔ کس نے کہہ دیا میرے بھائی کہ تو دیندار ہے، میں دیندار ہوں اور تو دنیا دار ہے؟ کس نے کہا؟ اگر آپ حلال کما رہے ہو اور اپنے بال بچوں پہ صرف کر رہے ہو اور ان کی روزی روٹی کا خیال کرتے ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے، ان کی ضرورت پوری کرتے ہو۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو نیکی کا، صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کا ایک ایک خرچ، ایک ایک پائی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں دے رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو شریعت کے موافق کریں، شریعت کے مطابق کریں۔ پہلے دن سے لے کر شریعت کے موافق زندگی گزارو۔ یہ جو آئے ہوئے ہیں 40، یہ لوگوں کو ہمارے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ان کی کلاس ابھی دو چار دن سے ان کے ساتھی لے رہے ہوں گے، اچھے سے ان کا دماغ بنایا ہوگا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد کل کا دن نکلے گا اور وہ لوگ ان سے آ کے پوچھیں گے کہ رات کیا ہوا تھا، سوال پوچھیں گے۔ اگر ایسے ہی تھا تو میاں بیوی کے تعلقات پردے میں کیوں رکھے تھے؟ علل اعلان ہوتے۔ پہلے دن سے شریعت حلال و حرام کے موافق زندگی لے کے چلی جائے۔ اس طرح سے کہنا اور اس طرح سے راز کی باتیں معلوم کرنا، بعض بزرگوں سے کہا گیا، لوگوں نے منسوب کیا حضرت سلمان فارسی کی طرف کہ ان کی بیوی اگلے دن لوٹ کر جب آئی اپنے میکے سے، شادی کے اگلے دن جب گئی اور واپس آئی تو اس نے کہا کہ سہیلیاں پوچھ رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ شوہر سے اجازت لے کے بتاؤں گی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنی راز کی باتیں، میاں بیوی کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو سڑک پہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس لیے نہ آپ کو خلاف شریعت جانا ہے اور نہ جو پوچھنے والے ہیں ان کو بتانا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ مہر کا خرچ شریعت نے رکھا، مہر ادا کرو۔ آج کل شادی بیاہ میں دوستوں کا بھی خرچ الگ کیا جاتا ہے، میں جانتا ہوں لوگ دوستوں کا خرچہ بھی الگ کرتے ہیں۔ شادی ہوگی تو دوستوں کا خرچہ اتنا، بسا اوقات دوستوں کا خرچہ بیوی کے خرچے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بیوی کے مہر سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، اور حساب لگانے والے تو کتنا حساب لگا لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کتنا حساب لگا لیتے ہیں لوگ۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ اگر کسی آدمی کی شادی پہ 15 لاکھ خرچہ ہوا ہو، 5,000 مہر دینے والوں سے نہیں بول رہا ہوں، شادی پہ 15 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہو اور 40 سال آپ بیوی کے ساتھ رہیں، تو یہ خرچہ 1 روپے 75 پیسے بیٹھتا ہے روز کا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مہر یہ خرچ شریعت نے رکھا ہے، جو خرچ شریعت نے رکھا ہے کھل کے دو۔ ابھی میں نے ایک نکاح پڑھایا، آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے شہر میں ایک نکاح پڑھایا ہے، 1,26,000 روپے مہر دیا ہے، 1,26,000 روپے مہر فاطمی نقد دیا انہوں نے۔ جو خرچہ دینے والا ہے ضرور دو۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ آپ مہر کی بات کرتے ہو، مہر بڑھا رہے ہو، غریب کہاں سے نکاح کرے گا؟ وہ جو غریب بول رہا ہے اس کا موبائل نکال کے دیکھ لو، 20,000 سے اوپر کا ہوگا۔ مہر بیوی کا دینا ہے تو 5,000 روپے دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں کہہ رہے تھے، مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارا سماج کہاں چلا گیا۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، لوگ مہر بہت زیادہ دینے لگے تھے تو منع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ مہر اتنا زیادہ مت دو، بہت زیادہ غلو ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ عمر، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید میں کہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے ان کو خزانے کا خزانہ مہر میں دیا ہے تو تم اگر بات ختم ہو رہی ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو دیکھو خزانے کا خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے مہر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبہ ہوا، اسی موقع پہ فرمایا کہ اس عورت نے صحیح کہا ہے اور عمر سے غلطی ہوئی۔ اس لیے جو خرچ شریعت نے رکھا ہے مہر کا، اس کو انجام دو، اچھے سے دینا چاہیے۔ بعض لوگ تو اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ ادھار رہ سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ ادھار کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ ادھار کا مطلب اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب جب میں مروں گا میرے جنازے پہ بڑی بی کو لے کے آئیں گے اور بولیں گے معاف کر دے، اب تو وہ جا رہا ہے، اور وہ بھی بیچاری جانتی ہے کہ جیتے جی نہیں دیا، مر کے کیا دے گا۔ اس کو لے کے آتے ہیں کہ مہر لینے چل، وہاں پہنچ کے بات ہوتی کہ اب معاف کر دو۔
انتہائی غلط بات ہے۔ اسی لیے یہاں یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری اور پابندی اور مجبوری ہوتی ہے، نہیں، ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کم سے کم مہر ضرور دے دیا جائے، اور اسی لیے ایک پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ مہر دیا جائے لڑکوں کی طرف سے۔ اور دوسرا خرچ ہے ولیمے کا۔ اس سلسلے میں لڑکی والوں سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ پروگرام اس لیے کیا گیا کہ آپ کے ہاں خوشیاں آ سکیں اور شریعت کی راہ سے آ سکیں، سادگی کے ساتھ ہوں۔ اگر کچھ لوگوں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں اور اپنی نیند قربان کی ہو، چین اور آرام قربان کیا ہو، مسلسل محنت اور مشقت کی ہو، اور آپ کے لیے اسباب جٹائے ہوں اور ساری کوشش کی ہو کہ آسانی اور سہولت کے ساتھ نکاح ہو سکے، اور اس کے بعد آپ یہاں آئیں اور سکون سے اور سہولت سے نکاح کر لیں سادگی کے ساتھ، لیکن گھر جا کے فتنہ و فساد مچائیں اور لمبی چوڑی دعوتیں کریں اور ہر وہ برائی جس سے روکا گیا تھا اسے انجام دیں، تو وہ اس پروگرام کے مقصد کے خلاف، وہ ان سارے لوگوں کے مقاصد کے خلاف ہے جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ واسطے خیال کرو کہ سنت کے موافق پابندی اختیار کر کے آگے کے مراحل انجام دو۔ ہم ہر شخص کے دروازے نہیں جا سکتے، اجتماعی طور پر آپ سے درخواست کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے ساتھ جو یہاں کام کرتے ہیں اور ان سارے سرپرستوں کی طرف سے جو یہ سارا انتظام کرتے ہیں، وہ مقامی ہوں یا بیرونی ہوں، ان سب کی طرف سے آپ سے یہ دست بستہ التماس اور درخواست کرتے ہیں کہ سنت کے موافق رہیے گا، حد سے باہر مت جائیے گا، شریعت کی خلاف ورزی مت کریے گا۔ جب آپ نکاح کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق رکھیں گے، اس نکاح میں برکت ہوگا، برکت ہوگی، وہ نکاح طویل اور دراز ہوگا اور اس میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی جائے گی۔ لیکن اگر پہلے دن سے اللہ کی ناراضگی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ اس کی بنیاد رکھی جائے گی تو یقین مانیے ایسے نکاحوں کو کسی مولوی کا تعویذ بھی نہیں بچا سکتا۔ خیال کرنا چاہیے اور پورے طور پر اس کا احساس اور خیال ہم سب کو ہونا چاہیے۔ ایک بات جو اور عرض کرنی ہے یہاں جو نوشہ حضرات ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا، ذمہ داری کا خیال کیجیے گا۔ یہ جو ہمارے سرپرست حضرات ہوتے ہیں جو نوشہ کے ذمہ داران ہوں، اب ان سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا بچہ شریعت کے موافق چلنا چاہتا ہے مگر آپ اس کو چلنے دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ بہت تلخ حقیقت ہے اور اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو خوش نہیں دیکھ پاتے، ان کی شادی تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو خوش نہیں دیکھ پاتے۔ میں عموماً نکاح کی مجلسوں میں یہ بات کہتا رہا ہوں اور آج پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے، مفتی بھی ہوا، قاضی بھی ہوا، جب میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت اس کی عمر مجھ سے بھی زیادہ تھی، شادی شدہ، پڑھنے کے لیے آیا، پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن خالی بیٹھا ہوا تھا میں تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا دنیا میں سب سے خطرناک اسمگلنگ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ اسمگلنگ آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز چوری چھپے چھپا کر کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پار لگانا اسمگلنگ کہلاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ چیز تو پوچھ رہا ہے سب سے خطرناک والی، مجھ کو سب سے آسان والی بھی نہیں آتی، کبھی ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے۔ لوگ دبئی سے سونا ادھر لاتے ہیں اور بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پڑوس سے منشیات ادھر سے ادھر کی جاتی ہیں۔ میں نے کہا ایسا کوئی تو اپنے دماغ میں ہے نہیں، کبھی کیا نہیں۔ اس نے کہا سب سے خطرناک اسمگلنگ نہ سونے کی ہوتی ہے نہ نشے کی چیزوں کی ہوتی ہے، سب سے خطرناک اسمگلنگ ہوتی ہے
کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو، مشترکہ خاندان میں، آپ کی شادی ہوئی ہو اور آپ کی بیوی آپ کو کچھ کھانے کے لیے بول دے کہ رات میں فلاں چیز لے کے آنا، اب وہ پورے گھر والوں سے بچا کے اپنے کمرے تک لے جانا. میں نے بھی بھئی توجہ سے سننے کی چیز تھی، سن لی. اس نے کہا ایک دن بیوی نے کہا کہ فلاں چیز کھانے کی طبیعت ہوتی ہے، میں لے کے آیا. کہنے لگا کہ آپ میرا مکان دیکھ چکے ہیں، 2 منزلہ ہے، ایک مسجد کے سامنے مالیگاؤں میں اس کا گھر ہے، اوپر وہ رہتا ہے، نیچے گھر کے باقی لوگ رہتے ہیں. کہنے لگا کہ ایک روز بیوی نے کہا میں لے کے آیا، گھر میں جیسے ہی گھسا ہال میں بہن لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، بولنے لگی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سامان وہیں نپٹ گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں. ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس کو یہی سسٹم چل رہا ہے. کہنے لگا کہ میں نے بھی اس کا حل نکال لیا ہے. کیا حل نکال لیا ہے؟ بولے اب جب کبھی میری بیوی بولتی ہے کہ فلاں چیز کھانے کی طبیعت ہے، میں سامان لے لیتا ہوں، ایک ساتھی بھی ساتھ میں لے لیتا ہوں، تھیلی اس کے ہاتھ میں، گھر میں خالی ہاتھ داخل ہوتا ہوں، ملاقات کر کے سب سے بات کر کے اوپر جاتا ہوں، اوپر سے رسی نیچے لٹکاتا ہوں. آپ نے پھر شادی کیوں کی تھی اپنے بچے کی؟ یہ جو لڑکی آپ اپنے گھر لے جائیں گے آج، سوال یہ ہے کہ یہ لڑکی کیا اس کے دل نہیں تھا، اس کی آرزوئیں اور تمنائیں نہیں تھیں؟ یہ اپنے گھر ہوتی تھی تو کیا اس کو کوئی چیز کھانے پینے کی طبیعت ہوتی تھی تو کھا پی نہیں سکتی تھی؟ بیٹی کسی کی بھی ہو، اپنے باپ کی شہزادی ہوتی ہے، اس کا باپ چاہے غریب کیوں نہ ہو. گھر سے نکلتے ہوئے اگر بیٹی نے باپ سے کہہ دیا کہ ابو آج فلاں چیز کھانے کی طبیعت ہوتی ہے، باپ کے پاس اس کا انتظام نہ ہو لیکن باپ شام کو آتے ہوئے وہ چیز لے کے آتا ہے، یہ پرائی امانت ہے. آج میرے پاس میری اولاد ہے، کھا پی لے گی، کل کیا ہوگا پتہ نہیں. آج جب ہم آپ سے کہیں گے نکاح پڑھاتے ہوئے کہ ہم نے فلاں کی بچی تمہارے نکاح میں دی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نان نفقہ اور اس کی ساری ضروریات تمہارے سپرد کی، تم قبول کرتے ہو. اب جب وہ بچی تم سے یہ کہے گی کہ فلاں چیز کھانے کی طبیعت ہے، فلاں چیز کھانے کی طبیعت ہے، تو تم پورا کیوں نہیں کرو گے؟ اور گھر کے لوگ پورا کرنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ دماغ بنا دیا ہے خالی فضول کا کہ وہ اگر کھلائیں گے پلائیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی اور آزاد ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گی. اتنی بدترین بات ہے، کہنے کو بھی دل نہیں ہوتا کہ بعض گھرانوں میں تو یہ حال ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کو گھر بھی نہیں جانے دیتے، میکے بھی نہیں جانے دیتے. وہ دیور چھوڑ دے گا، جیٹ چھوڑ دے گا، کہیں گھومنے نہ چلے جائیں. ناجائز و حرام ہے کیا؟ وہ آج اپنی خوشی اگر جائز راستے سے پوری نہیں کر سکیں گے تو یقین مانو شادی ہونے کے باوجود نوجوان اپنی تسکین باہر کیوں ڈھونڈتا ہے؟ یہ خلل ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے. اسی لیے کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے پاس اللہ کے فضل سے کار ہے، میں بیکار مولوی نہیں ہوں. میرے پاس کار ہے. کسی دن اگر آپ مجھ کو دیکھیں کہ میں اپنی کار اچھی طرح سے دھو رہا ہوں، اس کے بعد پھر کار تیار کر لینے کے بعد میں نے کار کے سائیڈ کا دروازہ کھولا، اہلیہ محترمہ آئیں اور آ کے بیٹھی، میں نے دروازہ عزت سے بند کیا، پھر خود کار چلانے کے لیے کار میں بیٹھا، صحیح بتانا تمہارے لیے میرے دل میں کیا جملہ آیا؟ جی زن مرید جورو کا غلام، یہی آیا ہوگا نا. اس سے زیادہ بادب جملہ اور کیا آئے گا؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت اگر کسی کے پاس ہے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زوجہ مطہرہ ام المومنین ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قد چھوٹا تھا. جب وہ اونٹ پر بیٹھنے لگتی تھی، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے
کہ اس کائنات کا سردار اپنا ایک پیر زمین پہ بچھا دیتا تھا، ایک کھڑا رکھتا تھا، وہ ان دو پیروں کے زینے اور پایتری پہ چڑھ کر اونٹ پہ بیٹھتی تھی۔ کسی کے باپ میں دم ہو تو کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ بیوی انسان نہیں ہوتی؟ اللہ کا رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور جاتے جاتے اس نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، وہ عورتیں جو تمہارے ہاتھوں میں رکھی گئی ہیں تمہاری ماتحت ہیں، اللہ سے ان کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ اخیر وقت کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت محدثین نے یہ بھی نقل کی ہے، بیوی آپ کے حوالے ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا گھر میں، آپ و آپ کی بیوی ہے، کیا بدسلوکی کرو گے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ خطبہ نکاح میں خاص طور سے وہ خطبہ عقد ہے، اگرچہ کہ تمام عقود میں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ نکاح میں آیات پڑھی گئیں، ساری آیتوں میں ایک چیز کامن ملے گی اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان اور نگران ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کیا بولتی ہے اس کو چھوڑ دو، آپ میرے بارے میں جو رائے آپ کو دینی ہے دیتے رہیں، میں شریعت کے موافق اپنی بیوی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی جناب وہ فلاں صاحب وہ تو اپنی بیوی کو گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں، اشارہ میرے ہی اوپر تھا، اشارہ میرے ہی اوپر تھا، میں نے سن لیا۔ ساتھی نے کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں میری بیوی کو لے جاتا ہوں غلط ہے، ان کی بیوی کو رکشے والا لے جاتا وہ صحیح ہے۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ میری بیوی میری ذمہ داری ہے، آپ کی بیوی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہو تو غلط ہے۔ دنیا کیا بولتی ہے اس کو بولنے دو، اپنی چمڑی موٹی رکھو، شریعت پہ چلو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت کے موافق عمل کرو۔ یہ ہمارا سماج اور معاشرہ ہے جس میں ہم کو اس کا خطرہ ہے کہ شریعت سے لوگ ہٹ رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کہی گئی باتوں میں برکت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آنے والے مہمانان خصوصاً حضرت مولانا محمد علی مفتی محمد علی فلاحی صاحب، ان کے بھائی صاحب اور دیگر سارے حضرات کا مشکور ہوں اور استقبال کرتا ہوں بحیثیت قاضی شریعت بھی کہ آپ حضرات آتے ہیں اور ہمارے شہر کے لیے یہ عافیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کے ذریعے سے جو انتظامات ہوتے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى قادت التقى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، مہمانان عظام، مائیں اور بہنیں، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آج اس مبارک مجلس کے اندر ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نکاحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں خاص طور پر ہمارا حضرت مفتی قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کا کہ اتنی مصروفیات اور بیماری کے باوجود حضرت یہاں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جان مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکت نازل فرمائے۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے انتھک محنت کی اور آج ہم اس مبارک مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارا جو ٹرسٹ جس کے اصل ذمہ دار بانی بمانی ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد علی فلاحی صاحب
دامت برکاتہم جو UK میں موجود ہیں، درس و تدریس کی مصروفیات کی بنا پر حضرت یہاں آ نہ سکے، ہم ان کو مس کر رہے. اللہ تعالیٰ ان کی علم، ان کی زندگی میں، ان کی جان مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نازل فرمائیں. میں یہاں بیان کے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم سب حضرت قاری صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں کباب میں ہڈی بننا نہیں چاہتا. بس ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ آج جو ہم اس مجلس کے اندر جمع ہیں، یہ بہت مبارک مجلس ہیں، اس لیے کہ مقصد نکاح کا ہے. اور نکاح یہ کوئی رسم و رواج کا نام نہیں، نکاح ایک عبادت ہے، اور اتنی اہم عبادت ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اور جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ساری عبادتوں کا جو وقت ہے وہ محدود ہے. آپ نے نماز پڑھی 5 منٹ کے لیے، نماز پڑھی 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، اس کے بعد نماز مکمل. آپ حج کے لیے گئے، حج کے ایام ختم، حج مکمل. روزہ رکھا، پورا دن آپ روزے کے ساتھ رہیں، روزہ مکمل ہو گیا. لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو بہت بڑی عبادت ہے، جس کی مدت سالہ سال تک چلتی ہے. 30 سال، 40 سال، 50 سال اس کی مدت ہے. لہذا یہ ایک عبادت ہے. تو جو یہاں نکاح کے لیے آئے ہیں، میں ان حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک رسم و رواج پوری کرنے جا رہے ہیں، ایک ہیبٹ ہے، ایک رسم و رواج پوری کر رہے ہیں، ایک کلچر کی چیز ہے. نہیں، نکاح ایک عبادت ہے. اس نیت کے ساتھ ہم نکاح کریں کہ یہ ایک عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکاح کرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے عبادت شمار کریں گے، اور اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. اور نکاح ایک ایسا مقدس، ایک ایسا رشتہ ہے جو بہت پاکیزہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے بہت سارے فوائد ہمیں دیتے ہیں. بہت پاکیزہ رشتہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک کمزور رشتہ بھی ہے. اس لیے کہ اور جتنے رشتے ہیں ہمارے وہ ٹوٹتے نہیں، نکاح کا ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس نکاح کی جو مقدس رشتے کے اندر ہم پیار اور محبت اور میٹھے اچھے اخلاق، میٹھے بول کے ساتھ یہ نکاح کا جو سمبند ہے، نکاح کا جو رشتہ ہے، یہ نبھائیں تاکہ یہ چلتا رہے اور اس کے اندر کوئی نقص، اس کے اندر کوئی خرابی نہ آئے. دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اٹھا کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری. بس ایک واقعہ نقل کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. بہت اہم سفر تھا، سارے صحابہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں، اور جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر بیٹھ رہی ہیں تو ہاتھ لگائیں تو ہار نہیں تھا، ہار نہیں ہے، ہار غائب ہے، ہار گم گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، اور آج ہم ہوتے تو، آج اگر ہم ہوں تو بہت اہم میٹنگ ہے میری، بہت اہم سبق پڑھانا ہے، گشت میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو، چلو عائشہ کا ہار گم گیا ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو. تو سب لوگ ڈھونڈنے کے لیے لگ گئے، ہار ڈھونڈ رہے، ہار نہیں مل رہا. شام ہو گئی، سورج غروب ہونے کو ہے، ہار نہیں مل رہا. اتنے میں پانی بالکل ختم ہونے کے قریب، اور فجر کا وقت داخل، اور پانی ختم ہو گیا. فجر کا وقت داخل ہونے کو بالکل قریب اور پانی ختم. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کچھ نہیں کہا کہ تیری وجہ سے یہ حال ہوا. اب سارے صحابہ پریشان کہ فجر کا کیا بنے گا، فجر کی نماز کس طرح ادا کریں گے، اس لیے کہ اس وقت تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، پانی ختم ہے، نماز کس طرح ادا کرے. تو سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے آج ہم یہ پریشان ہیں کہ ہم نماز پڑھنی ہے ہم کو، اور پانی موجود نہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ والد تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے، اور کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے. خیر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کیا ہے، تمہاری وجہ سے دیکھو لوگ پریشان ہیں، فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور پانی نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سخت ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو. پھر اس کے بعد
خیر وہ ہار نہیں ملا، تو بس مجھے ایک بات بتلانی ہے کہ ہار نہیں ملا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اب رہنے دو ہار کو، چلو ہم چلتے ہیں، نہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب چھوڑ دے ہار کو، ہم چلتے ہیں، قافلے کو کہے کہ چلے اب ہار کو چھوڑ دو، ہم چلے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب چلنا ہے۔ تو یہ تھے اخلاق۔ اور خیر پھر اس وقت جب اونٹنی کو اٹھایا گیا تو ہار بالکل اونٹنی کے نیچے موجود تھا۔ مجھے آپ حضرات کو صرف یہ بتلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس طرح اخلاق سے پیش آتے۔ لقمہ بنا بنا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالتے تھے، اور خیر عربوں کے اندر بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بوٹی کھا کر کے رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے تناول فرماتے جس جگہ سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھایا ہوتا۔ یہ ہمیں سکھلانے کے لیے تھا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ اخلاق لے کر کے آئیں، تب جا کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر خوشیاں، اپنی زندگی کے اندر پیس اور کنٹینٹمنٹ دیکھیں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں جب گھر میں جاؤں تو میری بیوی کچھ نہ بولے، ڈر جائے، سہم جائے، تو یاد رکھے اگر ہم اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں میری بیوی ایک لفظ نہیں بول سکتی، تو یاد رکھو کہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم گھر میں جائیں اور بیوی ڈر جائیں، سہم جائیں، تو یاد رکھے کہ ہم خاوند نہیں، ہم تھانے دار ہیں۔ جب ہم گھر میں جائیں تو ہماری بیوی خوش ہوں ہمارا آنے سے، یہ ہونے چاہیے ہمارا اخلاق۔ خیر اللہ تعالیٰ ان نکاحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھے اخلاق اور میٹھے بول والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم سب حضرت قاری صاحب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائیں، اور ہم انشاءاللہ حضرت کے ملفوظات سے ہم اپنے آپ کو مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہلو، میں حضرت کے خطاب سے قبل عالی جناب حارث شیخانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 2 لفظ کہنے کے لیے مائک پر آ رہے ہیں۔ حارث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بولنا ترتیب میں تو نہیں تھا، لیکن آج تقریباً 1005 نکاح ہو گئے الحمدللہ، اور اس پروگرام کو 16-17 سال۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی خدمت ہم سے لی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بیچارے قاری صاحب ہے، خیر میرے تو استاد بھی ہے، بہت خصوصی تعلق بھی ہے ہمارے گھر سے بھی، ابا کے دوست بھی رہے، تو یہ جو ہے خاص قاری صاحب کے شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ ہیں کہ بیچارے بہت تکلیف سے آتے ہیں، اتنی بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود آج بھی 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ صرف ہماری محبت میں آتے ہیں، ان کا آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے آتے ہیں، ہماری محبت میں آتے ہیں۔ تو میں جو ہے پرسنلی میری طرف سے، میرے والد کی طرف سے اور پورے مالیگاؤں یہاں تک کہ پورے ضلع ناسک کی طرف سے میں قاری صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے مہمان آتے ہیں، ہمارے خصوصی ہمارے جنید انکل جو ہے، جنید صاحب اورا والا، اور بھی جو مہمان اکثر کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ نئے آتے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور جس طرح یہ پروگرام آج 16-17 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، شروع میں لوگ تھے چلے گئے، آج ہم ہیں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اب ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے قیامت تک اللہ اس کو چلاتے رہے عافیت کے ساتھ۔ اور ایک درخواست بھی پورے مالیگاؤں کی طرف سے میں قاری صاحب کے پاس یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نکاح میں مالیگاؤں کو چنتے ہیں نکاح کے پروگرام کے لیے، اسی طرح مالیگاؤں میں دوسری بھی چیزوں کی ضرورت ہے، میڈیکل کے تعلق سے ہے، اور بھی جو انتظامات آپ کرتے ہیں، پروگرام آپ چلاتے ہیں، تو اس لیے مالیگاؤں کو اور بھی کوئی پروگرام ہو، آپریشن ہو یا میڈیکل لائن سے ہو یا ایجوکیشن لائن سے ہو، تو مالیگاؤں کو اس کے لیے بھی یاد کریے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام جو ہے اسٹیج پر تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے محنت کرنی پڑتی ہے،
اور پروگرام ہونے کے بعد بھی 2 4 8 دن تک یہ پروگرام کی مصروفیتیں ہیں، الجھنیں چلتی ہیں. تو سٹیج پر دکھنے والے 4 چہرے ہوتے ہیں. نام اکثر میرا بھی آتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اپنے سے تو کچھ ہوتا ہے نہیں. لیکن اس پروگرام میں اصل محنت جو ہے جیسے مولانا قیوم صاحب ہے، اور سب سے خاص جو ہے ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب جو ہے، سب سے زیادہ محنت میری نظر میں ان کی ہے. یہ بیچارے مولانا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو ایک فون کرو تو حاضر ہو جاتے ہیں. جو کام ہے بالکل لبیک. کبھی آج تک کوئی ایک کام میں انہوں نے یہ نہیں بولا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. تو اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے جو بیچارے سٹیج پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن پارکنگ میں، سامان کی ڈیلیوری میں، سٹیج لگانے میں، اور بھی ایسے انتظامات ہوتے ہیں جس میں لوگ دکھتے نہیں ہیں لیکن بیچارے بہت خدمت کرتے ہیں. تو مہمان کا، قاری صاحب کے ساتھ میں آنے والے لوگوں کا، نندوربار سے مہمان آئے ہیں، اور خصوصاً مالیگاؤں کے جتنے لوگ اس پروگرام میں خدمت میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن جتنے بھی لوگ، چاہے میں نام لوں یا نہیں لوں، آپ سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ سب کا جو ہے ہم پر احسان ہے. اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا کرے. بس دل میں خواہش تھی کہ آپ کا شکر ادا کر دوں، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے آپ لوگ کے لیے، لیکن آپ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. اب بار بار آپ اور ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک آخری 2 منٹ کا کام اور ہے. قاری صاحب کے حوالے سے مالیگاؤں شہر کا آج 1005 نکاح مکمل ہوا ہے ان 16 سالوں میں. تو ہمارے علی جناب قاری عبدالجلیل جلیلی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سپاس نامہ پیش کرنا چاہتے ہیں قاری صاحب کی خدمت میں، اور وہ اس کی خواندگی بھی کریں گے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کے دست مبارک میں وہ سپاس نامہ دے دیا جائے اور پھر خواندگی کریں گے. ٹھیک ہے، میں قاری عبدالجلیل جلیلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سپاس نامہ قاری صاحب کی خدمت میں خواندگی کر کے پیش کیا جائے. السلام علیکم. وقت تو چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے میں آپ حضرات کے سامنے یہ سپاس نامہ پیش کر رہا ہوں. ہمارے صاحبان و مہربان، ذی قدر و ذی شان، مکرم و معظم، ہم خوردوں کے بزرگ اور بزرگوں کے محبوب، شیخ الطریقت، متبع سنت، عاشق رسول، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم کی خدمت عالی میں اہلیان مالیگاؤں کی جانب سے آپ کی دیرینہ خدمات کی سپاس گزاری. عنوان ہے خوب یہ احمد سے روشن ہے میرے لوح و قلم. از قلم غلام مصطفیٰ اثر صدیقی صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے. اشعار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بندہ پرور خوب ہے بندہ نوازی آپ کی. بندہ پرور خوب ہے بندہ نوازی آپ کی. ایک اعزاز فلک ہے سادہ کاری آپ کی. یہ فقہ، یہ علم اور یہ دولت عشق نبی، یہ فقہ، یہ علم اور یہ دولت عشق نبی، دیکھ لی ارض و سمان دینداری آپ کی. دیکھ لی ارض و سمان دینداری آپ کی. اور درد دل اخلاق اور اخلاص کی رعنائیاں، درد دل اخلاق اور اخلاص کی رعنائیاں، شخصیت میں ذو فشاں ہے لالا کاری آپ کی. اور انشاءاللہ ایک کلید خلد ہوگی محترم. مفتی حسنین صاحب، انشاءاللہ ایک کلید خلد ہوگی محترم. قرأت قرآن سے یہ دوست داری آپ کی. قرأت قرآن سے یہ دوست داری آپ کی. اور روز و شب بس دین حق کی خدمت شبنم صفت. روز و شب
بس دین حق کی خدمت شبنم صفت یاد رکھے گا زمانہ جاں سپاری آپ کی. اور یہ شعر خاص بطور خاص قاری صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ مفلسوں کے سر پہ یہ صحرا سجانے کی ادا. کیا بات. مفلسوں کے سر پہ یہ صحرا سجانے کی ادا تو شہ روزے جزا ہے غم گساری آپ کی. تو شہ روزے جزا ہے غم گساری آپ کی. اور کتنا شائستہ ہے انداز تکلم آپ کا. کتنا شائستہ ہے انداز تکلم آپ کا. روح پرور ہے مکرم خوش بیانی آپ کی. اور جیسے سورج کی نوازش آپ کا لطف و کرم. جیسے سورج کی نوازش آپ کا لطف و کرم. جیسے پھولوں کا تبسم برد و باری آپ کی. جیسے پھولوں کا تبسم برد و باری آپ کی. اور معرفت کے میکدے میں رات کے پچھلے پہر. معرفت کے میکدے میں رات کے پچھلے پہر کچھ فرشتوں نے ہے دیکھی بادہ خاری آپ کی. کچھ فرشتوں نے ہے دیکھی بادہ خاری آپ کی. اور روز کہتی ہے اثر سے نزہت باد صبا. روز کہتی ہے اثر سے نزہت باد صبا. قیمتی اشکوں سے روشن شب گزاری آپ کی. قیمتی اشکوں سے روشن سب گزاری آپ کی. میں حضرت قاری صاحب سے درخواست تو کرتا ہوں کہ یہ ایک سپاس نامہ اہلیان مالیگاؤں کی جانب سے میری جانب سے اور حارث بھائی کی جانب سے اس کو آپ قبول فرمائیں. میں مفتی حسنین صاحب مولانا افتخار سالف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور عبد الرحمن بھائی بھی آ جائیں. مولانا عبد القیوم صاحب, فراز بھائی, حارث بھائی آ جائیں سب. ماشاءاللہ. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ پاس گزاری جو ہے کسی بھی بڑے کام کے عوض میں اس کام کرنے والے کی خدمت میں سب لوگ مل کر دیتے ہیں. آج پورے شہر مالیگاؤں کی جانب سے یہ سپاس نامہ قاری احمد علی فلاحی صاحب کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے. 1005 نکاح آج مکمل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تمام معززین شہر کی جانب سے اور تمام شہریان کی جانب سے قاری صاحب کی خدمت میں یہ سپاس گزاری کی گئی اور سپاس نامہ پیش کیا گیا. آئیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر. اب آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ اور ہم اپنے محبوب مقرر کو سننے جا رہے ہیں. پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر. پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر. کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی, کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جب دلوں میں اترتا ہے تو پھر پوری کائنات احترام کرنے اور محبت کرنے پر آ جاتی ہے. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ علی جناب قاری احمد علی فلاحی صاحب کی خدمت میں اس مائک کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لفظ ہمارے کان کے ذریعے ہمارے دلوں تک پہنچے. استقبال کیجیے گا. ایک مرتبہ کہیں گے بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ تھکے بیل کہاں سے آ گئے پتہ نہیں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. نہیں, ابھی اتنے میں بھی مزہ نہیں آیا. یقین مانیے ہم لوگ مشاعروں میں ہوتے ہیں تو لوگ اپنی کرسیوں سے اچھل, دراصل کچھ محفلوں کے آداب ہوتے ہیں. یہاں بڑی گرفت میں ہوں میں, ورنہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو کم سے کم یقین مانیے پورا عالم انتظار کرتا ہے. قاری صاحب کا پورا عالم انتظار کرتا ہے. مجھے پتہ ہے کہاں کہاں کے لوگ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں, دیکھنے کو ترستے ہیں. اگر آج ہماری مٹی کی کو میسر آئے ہیں تو اتنے ہلکے میں مت لیجئے گا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. اب صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی مکرم اور محترم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بہت پیارے ہمارے 40 دلہے اور 40 بیٹیاں دلہنیں، سب آمین کہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس وقت میں جو بات آپ کے سامنے کرنا ہے، مختصر بات کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ جیسے بہت خاموش آپ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 4 نیتیں کر لیں. کریں گے سب انشاءاللہ؟ 4 نیتیں کر لیں. سب سے پہلی نیت کریں، اور یہ چاروں چیزیں ڈائریکٹ قرآن کریم سے. سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم غور سے سنیں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ بولے. آج تو یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کا نکاح پڑھوانا ہے. ایسے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. بھائی جو دلہا ہوتا ہے نا، وہ کچھ دیر کے لیے شرمیلا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن آپ سب مالیگاؤں والے، آپ سب کا نکاح تو نہیں نا. اور ابھی مجھے کسی نے کہا کہ یہ دلہے کتنے پریشان ہے، بارش کا موسم ہے، 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ تو نکاح کے پہلے کا حال ہے، خطبہ نکاح کے بعد تو اور بھی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. یہ تو ابھی صرف ایک جھلک ہے کیا تکلیف ہے. خیر میرے پیارو، آپ پورا مجمع سب سے پہلے کہیں ہم سنیں گے انشاءاللہ. بولو سنیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، جو باتیں سنیں گے بولو اس پر عمل کریں گے. بولو اس پر عمل کریں گے. اور نمبر 3، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگیں گے. بولو ہمیشہ. اس وقت کے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. اور چوتھا، کوئی بھی کام کرے یہ سوچ کر کرے ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. تو یہ 4 باتیں قرآن کریم نے فرمایا ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو چلو پہلی بات بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ. نمبر 2، عمل کریں گے. نمبر 3، وقتاً فوقتاً اللہ سے معافی مانگیں گے. اور نمبر 4، یقین ہے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. ہر مجلس میں یہ نیتیں ہم کر کے بیٹھے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جو نیک بندے اور بندیاں، سب سے پہلا کام ہوگا سمعنا، ہم سنیں گے بولو انشاءاللہ. وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے بولو انشاءاللہ. غفرانک ربنا، ہر قدم قدم پر ہم کہیں گے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا گئے. تو یہ چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو پوائنٹ پر پوائنٹ مجھے بات کرنا ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے بات کہنا ہے، سب سے مبارک نکاح جو اس دنیا میں ہوا، وہ سب سے مبارک اور سب سے بہترین نکاح وہ کن کا نکاح تھا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف نبی کی بیٹی بولو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بہت پیارا نکاح، بہت سادہ نکاح. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نکاح. لیکن آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بن گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی بیوی بن گئی. اس وقت ہمارے نبی گھر میں تشریف لائے. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا. ظاہری بات ہے ہمارے نبی ابا تھے، بیٹی کو الوداع کرنا تھا. ہر ابا جب اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے تو آنکھیں بھری ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا
یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں نبی ہوں، میں تمہارے ابا کی طرح ہوں، لیکن علی ایک بات کا خیال کرنا، اگر میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، میری بیٹی فاطمہ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی ہے۔ حضرت فاطمہ تو 6 سال کی تھی جب ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں ہمارے نبی کی تربیت نہیں، نظر کرم پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے علی ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ پھر ہمارے نبی ایسے متوجہ ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ آج تک تمہیں محمد کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک تمہیں نبی کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک ٹائٹل نمبر 1 یہ تھا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اب آج سے تمہارا ٹائٹل نمبر 1 ہو گیا، تم علی کی بیوی ہو۔ بے شک تم محمد کی بیٹی ہو، مگر وہ اب ٹائٹل ہو گیا نمبر 2 پہ، نمبر 1 پر تم علی کی بیوی ہو گئی ہو۔ اور پھر ہمارے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی فاطمہ علی غریب ہے، علی مسکین ہے، ان کے پاس زیادہ لمبا چوڑا گھر کاروبار نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز کبھی مت مانگنا کہ جس سے علی کو تکلیف ہو جائے۔ اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، اور کبھی ایسی چیز مت مانگنا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہو جائے۔ میرے پیارو، آج سب سے زیادہ پریشانی دلہا دلہن کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری بیٹی نے ایک فون کر دیا کہ مجھے میری ساس سے یہ تکلیف ہوئی، یا میرے شوہر سے یہ تکلیف ہوئی، میری دیرانی سے تکلیف ہوئی، میری جیٹھانی سے تکلیف ہوئی، ہمارے یہاں ایک لڑائی جھگڑا اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا کہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ کاش ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا کیسے اپنے داماد کو سمجھانا، کیسے اپنی بیٹی کو سمجھانا، یہ اسوہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ اس لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے طلاق اختلافات، میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اس سے بہت احتراز کریں۔ اب یہ نہ سمجھے آج کل کے ہمارے دلہے کیا سمجھتے ہیں، میں مرد ہوں نا، اللہ نے مجھے طلاق کا پرمیشن دیا ہے نا، میں جب چاہوں گا طلاق دے دوں گا، میرا کیا جائے گا، مجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی، اور کوئی عورت مل جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے میرے پیارو، جس عورت کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، جس عورت کو ہم نے ڈانٹا ہے، میرے پیارو اگر اس کی ایک بد دعا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مظلومہ یا مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میرے دوستو ہم برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام حضرت انجشہ، بولو کیا نام؟ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بیوی کا معاملہ ہوا، حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اپنی بیوی کو مارا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اضربت امرأتک، تم نے اپنی بیوی کو مارا۔ تو حضرت انجشہ نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا غصہ آ گیا تو میں نے اپنی بیوی کو مارا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر، ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ، کانچ کی بوٹل کو توڑ دیا،
कांच के गिलास को तोड़ दिया, कौन सी बहादुरी का काम है। और एक रिवायत में हमारे नबी ने फरमाया लैसा शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हमारे नबी ने फरमाया बहादुर वो नहीं है जो किसी को पछाड़े, गाली दे, माँ बहन की गाली दे। अरे मालेगांव वालों, हमारे नबी ने फरमाया बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल कर ले हुए। इसलिए सबसे पहले जो मुझे आप तमाम से कहना है, क्योंकि 1000 अल्हम्दुलिल्लाह 16 सालों में 1000 निकाह मुकम्मल हुए, इसका मतलब है कि 2000 घर आबाद हो गए। अल्लाह तबारक व ताला जिन्होंने इसमें जिस तरह मेहनत की है, अल्लाह सबको अपनी शायान शान बेहतरीन बदला अता फरमाए। लेकिन मैं तमाम दुल्हों से कहूँगा, ये 40 दुल्हे जो इस वक्त सामने मौजूद है, इनसे कहूँगा बहादुर वो होता है जो अपने नफ्स पर गुस्से के वक्त कंट्रोल करता है। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया, गलती हो गई ना, अरे हो गई, बीवी की गलती हो गई, वो भी इंसान है, वो भी औरत है, वो भी नाकिसतुल अकल है, गलती हो गई। हमारे नबी फरमाते माफ कर दे, अल्लाह कयामत में तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए मेरे प्यारों, सबसे पहला काम इसका ख्याल रखना है। और दूसरी बात, ये निकाह का जो प्रोग्राम होता है, निकाह का प्रोग्राम होता है, 1000 मुकम्मल निकाह हो गए माशाल्लाह। हमारे कारी साहब ने सिपासनामा दिया, मैं तो सही माने में इसका कोई हक नहीं रखता हूँ सिपासनामे का, मैं उस पर आऊँगा कि यह हक कौन रखते हैं, उस पर मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात बताऊँ, निकाह इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी सुन्नत है। जैसे हमारे बेटे हजरत मुफ्ती अफीफ साहब ने फरमाया कि निकाह इबादत है, हर इबादत महदूद है। अब नमाज शुरू करे, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाए, रोज़ा महीने में ख़त्म हो जाए, हज के मौसम में ख़त्म हो जाए, ज़कात एक मरतबा देकर ख़त्म हो जाए। निकाह वो इबादत है जो बहुत तवील इबादत है। मेरे प्यारो, निकाह अव्वल इबादत है। बोलो, निकाह अव्वल इबादत है। ये दुनिया कायम हुई, ये दुनिया कायम हुई, सबसे पहले अगर कोई इबादत आई तो कौन सी इबादत आई? अरे बोलो ना, कौन सी इबादत आई? निकाह। निकाह इबादत आई, क्योंकि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जन्नत में है, और अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाते हैं निकाह होना है। मालूम हुआ कायनात में सबसे पहली इबादत कौन सी आई है? निकाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने शोहर बनाया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ौजा यानी बीवी बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम को ज़ौज शोहर बनाया, हजरत हव्वा को ज़ौजा बनाया। मालूम हुआ कायनात में सबसे पहली इबादत कौन सी है? अरे बोलो ना, कौन सी है? निकाह। और आखिरी इबादत क्या है कायनात की? हम जन्नत में जाएंगे ना? अरे अब तो हाँ बोलो, ये भी कोई मुश्किल सवाल पूछा मैंने? भाई जाएंगे ना जन्नत में इंशाअल्लाह। बोलो बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, जाएंगे जन्नत में। अच्छा, हम जन्नत में गए, थोड़ी देर के लिए सोचो, खास करके हमारी ये 40 दूल्हे, सोचो हम जन्नत में गए। जन्नत में जाकर अल्लाह हमको कहेंगे चलो फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। भाई जन्नत में नमाज नहीं। अच्छा, जन्नत में ऐसा कहा जाएगा भाई चलो भाई यहाँ गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर है, ज़कात दो? जन्नत में ज़कात नहीं, जन्नत में कोई इबादत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज जन्नत में होगी, ये तो सब कैसे कुर्सी पर 3-3 घंटे से बैठे हैं जन्नत में, और सारे मर्द पलंग पर लेटे होंगे, मसेरी पर, और वो मसेरिया भी जन्नत की होगी। कैसी होगी अल्लाह को मालूम है। हम लेटे होंगे और ऐलान होगा, हाँ हम सब होंगे, मौलाना भी होंगे, बड़े खुश होंगे माशाअल्लाह, मैं भी रहूंगा, हम सब ऐसे लेटे बैठे होंगे और हमको खबर मिलेगी, ओ कारी अहमद अली क्या हुआ, निकाह होने वाला है। तो निकाह होने वाला, दुनिया में निकाह होने वाला, देखो कैसे फूल वूल पहन के बैठे हुए हैं। हाँ, चाहे कितनी भी गर्मी लगे मगर उतरने वाला नहीं। तो जैसे हमको भी कयामत में खबर मिलेगी ना, ओ बंदा, ओ बंदा जन्नत में आ गया, तेरा निकाह होने वाला, तो जल्दी से उठेगा। अल्लाह कहेंगे उसको का उठे नहीं, वो लेटा रहेगा, हूरें आती जाएगी और अल्लाह फरमाते मैं निकाह पढ़ाता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन।
الحورین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جنتی دلہے اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، حوروں پہ حوریں آتی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح پڑھاتے جائیں گے۔ تو کائنات کا سب سے پہلا عمل نکاح، اور کائنات کا آخری عمل بھی نکاح۔ اس لیے ہمارے مہمان آئے ہیں مفتی عفیف صاحب، یہ گھر میں جا کے بیوی کو مت سنانا، آپ تو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، مہمان ہمارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ورنہ بیوی کو یہ سناتے تو کہتے اچھا تم وہاں پہ حور کے ساتھ نکاح کرو گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اتنا سنبھالا نا، یہاں کم تکلیفیں اٹھائی ہم نے۔ خیر میرے پیاروں، اس وقت ایک بہت پتے کی بات پر آپ پر آ رہا ہوں کہ نکاح ہوتے ہیں، ایک بات کو سمجھ کر چلے، مسلم بات ہے، اگر میاں بیوی اگر صحیح ہے، شریعت پر ہے، انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اگر لکڑی کو سیدھا رکھو تو اس کا جو شیڈو ہوگا، سایہ، وہ بھی کیسا ہوگا؟ سیدھا۔ اور اگر لکڑی کو آپ نے ٹیڑھی کر دیا تو شیڈو کیسا ہوگا؟ ٹیڑھا۔ اس لیے میرے پیارو، ہم صرف نکاح کو ایک نکاح نہ سمجھے کہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے، یہ سمجھے آگے اللہ اولاد دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ان اولاد کو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، ان اولاد کو ہمیں دین کا علم دینا ہے، ان اولاد کو دنیا کا علم دینا ہے، جہاں ہمیں انہیں پیار دینا ہے، محبت دینا ہے، وہاں ان کو اخلاق بھی دینا ہے۔ ابھی سے میاں بیوی آپس میں یہ طے کرے کہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جو میاں بیوی طے کر لے کہ اگر تو کوئی غلطی شریعت کے مطابق کرے میں تجھے بتاؤں گا، میں کچھ کروں تو مجھے بتا دینا، اور یہ بتانا اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی شریعت کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ حضور پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اب ٹینشن ہوگا، بہت ٹینشن تھا، ہمارے نبی گھر میں آئے، سلام نہیں کیا، بولو سلام نہیں کیا، چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اور ہمارے نبی آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی، کہا میرے نبی کیا ہو گیا؟ ماں بالوں کا، میرے نبی آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، بس وہی دعوت تبلیغ کا کام کر کے آ رہا ہوں۔ کہا میرے پیارے نبی آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا، اب گھر میں آئے تو آپ نے سلام نہیں کیا، اور آپ جب گھر میں آتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں ہم ہوتے نا اس جگہ پر، ہاں ہو جائے گا بعد میں سلام کروں گا، یا کیا کہتے ہیں ہاں ٹینشن میں ہو، کائے کا ہنسنے کا۔ میرے دوستوں ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے، گھر کے باہر گئے، پھر گھر میں آئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور مسکراتے ہوئے آئے اور کہا خدیجہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، ایک بہت بڑی نیکی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، تو نے محبت کے ساتھ وہ نیکی کرنے کا مجھے موقع عطا فرما دیا۔ میرے پیارو، جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا شریعت والا ہوگا انشاءاللہ ہماری اولاد بھی بہت پیاری ہوگی۔ اور خود آپ سوچیں نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اولاد کے بارے میں ہم کو نہیں فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت ام سلمہ، کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ ایک بچہ لے کر آئی، بچے کا نام ہے عمر، بولو بچے کا نام ہے عمر۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ بچہ بھی بازو میں بیٹھا ہے، نام کیا ہے؟ عمر نام ہے، چھوٹا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب سامنے کھانا آیا، اب جیسا کھانا کھانا شروع کیا تو بچہ ہوتا ہے، انہوں نے کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی سیدھا ہاتھ رکھا، کبھی الٹا ہاتھ رکھا۔ میرے دوستو ہمارے نبی کی تربیت کا انداز، ہمارے نبی نے ڈانٹا نہیں، ہمارے نبی غصے نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے نبی نے 3 باتیں کہی، سر پر ہاتھ رکھا، کہا یا عمر سم اللہ، اے عمر کھانا شروع کرے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بولو بسم اللہ وعلا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، قریب سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کھانا ادھر ہے وہی کھانا ادھر ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ 3 باتیں میرے دماغ میں ایسی جم گئی کہ جب میں کھانے بیٹھتا تھا
مجھے میرے نبی کے تینوں فرمان یاد آیا کرتے تھے. تو اماں ابا, آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے دیے, ہم لوگ بہت کرتے, خاص کر کے ہم لوگ جن کے بچے یا پوتے یا پوتیاں نواسے نواسیاں یہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اب بچہ ہمارا دور چلا گیا یا پوتا پوتی نواسا نواسی ہم سے دور چلے گئے, تو ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اپنے ہاتھ کو بند کریں گے, دیکھ میں تیرے لیے کچھ لایا ہوں, آجا آجا آجا, I have brought from you, this is your present, come here, come here, come here. حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک عورت نے ایسی مٹھی کو بند کیا تھا اور اپنے بچے کو کہہ رہی تھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بچہ آ جاؤ, تال تال اوتی کا, تال اوتی کا, اے بچہ ادھر آ جاؤ, میں تم کو دینے والی ہوں, میں تم کو بہت اچھی چیز دینے والی ہوں, آ جاؤ. اب وہ بچہ آئے نہ آئے, ہمارے نبی اس عورت کے پاس آئے, کہا تمہارے ہاتھ میں بچے کو دینے کے لیے ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. مٹھی کھولی تو کھجور ہے. کہا وہ بچہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ہے تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے اور تم دینے والی ہو, اگر کھجور نہ ہوتا ایسا ہی دھوکہ دے کر تم اپنے بچے کو بلاتی, یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا. یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا میرے پیارو, شادیاں ہوتی ہے, اولادوں کا بھی سوچنا ہوتا ہے, ان کی تربیت کا سوچنا ہے. آج ہمارے جوان, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمارے یہ موبائل کی دنیا, یہ بیڑی, یہ سگریٹ, یہ تمباکو, یہ گٹکا, یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, یہ اسٹیٹس, میرے پیارو میرے پیارو. ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں, ہمارے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ, میرے شیخ فرانس میں رہتے, فرانس میں. اب میں کیسے فرانس پہنچا, کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا, وہ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. صرف اتنا بتاؤں, آپ دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت بڑے عالم ربانی کہو, فیض سبحانی کہو, بلکہ اپنے زمانے کے کتب کہو, جو میرے شیخ ہے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم. اتنا عجب معاملہ, اتنی عجیب بات انہوں نے بتائی. انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی. بولو رکھی نہیں رکھی؟ رکھی. عزم مصمم کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. بولو بیٹے کو ذبح. انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ حضرت ابراہیم نے کیا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جنت کا دمبا بھیجا, ورنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ارادے میں پکے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, فرمایا کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ ظاہری بات ہے پورا مجمع کہے گا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں رکھ سکتا. کہا نہیں رکھ سکتے, ایک کام تو کر سکتے ہو. کہا کیا کام؟ کہا آپ کا جو موبائل کا غلط فارمیٹ ہے, آپ کے موبائل کا جو غلط فارمیٹ ہے اس پہ چھری رکھ کے ڈیلیٹ کرو. اگر ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے گئے, اللہ خلیل اللہ بناتے گئے. آج کے زمانے میں موبائل کے غلط فارمیٹ کو ڈیلیٹ کر لو, اللہ تمہیں بھی خلیل اللہ بنا دے گا. سبحان اللہ, سبحان میرے اللہ. پیارو, لیکن اور حضرت ہی فرماتے ہیں موت اور ہماری غفلت. آج یہ کتنے بیٹھے, یہ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. یہاں آئے, نکاح میں آئے, شادی میں آئے, قاری انور کو ہمیں سننا ہے, ہمیں سمو لگن دیکھنا ہے, ہمیں گروپ ویڈنگ دیکھنا ہے, ہمیں قاری احمد علی کا بیان سننا ہے. قیامت میں اللہ ایک بھی مرتبہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قاری احمد علی کا بیان سنا تھا یا نہیں سنا تھا, لیکن سب سے پہلے اللہ قیامت میں یہ پوچھیں گے میرا بندہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. سمجھ لو میرے دوستو, موت سے میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم فرماتے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, موت سے خطرناک چیز ہے غفلت. کیونکہ موت آئے گی زندگی ختم ہو جائے گی, غفلت آئے گی تو اللہ جل جلالہ ہم سے دور ہو جائیں گے, اللہ کی معرفت ہم سے دور ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارو, ایک تو میاں بیوی کے ساتھ سلوک اچھا کرنا, اپنے آنے والے بچوں کی صحیح تربیت کرنا. اور ایک بات اور بتا دوں جو خاص طور پر سب گھروں میں یہ پرابلم آتا ہے, شادی کے بعد ماں کی اہمیت گھر میں کم ہو جاتی ہے. ماں کی اہمیت, اے میرے پیارو, ماں ہے. شادی ہو جائے ہماری,
پھر بھی ہماری ماں، بولو، ماں ہے. شادی نہ ہو تب بھی وہ ہماری، میں آپ کو بہت جلدی بتا رہا ہوں میرے پیاروں، ماں کی دعا سے کہاں آدمی جاتا ہے اور بد دعا سے کہاں گرتا ہے. اور ایسے نہیں، میں 2 بزرگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ صرف توجہ سے سننا. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی، بولو نام سنا نہیں سنا؟ ماں بیچاری بیمار ہے، اور ماں نے رات کو بستر پر کہا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، بیٹا بہت پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلا دینا بیٹا. او بیٹا بایزید ذرا مجھے پانی پلا دینا، بہت پیاس لگی ہے. وہ بیٹا اس وقت گئے اور جا کر ٹھنڈا پانی لے کر آئے، لیکن لے کر آئے تو ماں کی تو آنکھ لگ گئی اور ماں سو گئی ہے. وہ بیٹا بایزید بستامی، وہ ٹھنڈی کا موسم، چلچلاتی ٹھنڈی، وہ پانی کا کٹورا لے کر کھڑے، ماں سوئی ہے. بالکل تہجد کا آخری وقت ہوتا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا سامنے کیوں کھڑے ہو، ایک کٹورے میں کیا لے کر کھڑے ہو؟ تو کہا اماں آپ نے پانی منگوایا تھا. ہاں پانی منگوایا تھا، تو پانی مجھے جگا کے پلا دیتے. کہا ماں کئی راتیں کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ کو میں تکلیف نہیں دے سکتا، اس وقت سے میں پانی لے کر کھڑا ہوں. ماں آپ پانی پی لو گی، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. اس وقت ماں کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، بیٹا جا، تجھے کوئی ملے نہ ملے، آج یہ ماں دعا دیتی ہے، تجھے پیدا کرنے والا اللہ مل جائے گا. میرے دوست بایزید بستامی اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم ربانی کہ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت بایزید بستامی جب ایک مرتبہ تقریر کرنے آئے، معلوم نہیں کتنا لمبا مجمع تھا، اور اعلان ہو گیا بایزید بستامی کسی کی ملاقات نہیں کریں گے. بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، ایک آدمی کیسے ملاقات کرے؟ اعلان ہو گیا کہ بایزید بستامی کسی کی ملاقات نہیں کریں گے. ایک جوان بیچارہ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے، اور صرف اس لیے آئے تھے کہ اللہ مجھے بایزید بستامی کی ملاقات کرنا ہے، میں ان کو بہت سنتا ہوں، ان کو بہت محبت کرتا ہوں. لیکن اعلان ہو گیا کوئی بایزید بستامی کی ملاقات نہ کرے. اس زمانے میں گھوڑا گاڑی تیار ہوتی تھی، سواری تیار ہے، بایزید بستامی سیدھے بیٹھ جائیں گے. اب بایزید بستامی چلنے لگے، مجمع پورا چھٹتا گیا. وہ جوان جو بیچارہ آیا تھا وہ اللہ کو کہنے لگا اللہ ملاقات تو نہیں ہو سکتی، کم از کم اللہ مجھے ان کا چہرہ تو بتا دے. خیر وہ جوان دوڑتا وہ سواری کے پاس پہنچ گیا، بایزید بستامی کو غور سے دیکھا، ملاقات کرنے کی ہمت نہیں تھی. میرے دوستو لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جوان کا جب انتقال ہوتا ہے، کسی کے خواب میں وہ جوان آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہا کیوں مغفرت کر دی؟ کہا اللہ نے فرمایا تو نے میرے ایک ولی کو محبت سے دیکھا تھا، آج تو قبر میں آیا میرا بندہ، میں بھی تجھے محبت سے دیکھنے والا ہوں. میرے پیارو وہ حضرت بایزید بستامی کی شان جو ہوئی ہے کہ ان کو دیکھنے پر اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے، وہ کس کی دعا تھی؟ ورنہ عالم تو بہت ہے، حافظ بھی بہت ہے، قاری بھی بہت ہے، مقرر بھی بہت ہے، لیکن ماں کی خدمت جو چمکاتی ہے وہ کوئی نہیں چمکا سکتا. اور آپ سب کو تعجب ہوگا، ایک تفسیر کی کتاب ہے عربی زبان میں، بہت بہترین تفسیر ہے، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر کشاف. اور لکھنے والے اتنے زبردست عالم ہیں علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ. اگر آپ پڑھیں نا اس تفسیر کو، اتنی ہارڈ عربی اور فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور سلاست، یہاں تک کہ قرات سبع میں اگر کوئی مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی ملکی یوم الدین پڑھتا ہے، تو مالک میں کیا فرق ہو گیا، ملک میں کیا ترجمہ ہو گیا. وہ اتنے بڑے عالم، مگر وہ جو علامہ زمخشری تھے نا، وہ پاؤں سے لنگڑے تھے، ایک پاؤں نہیں تھا. اور اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب یہ بچپن میں تھے، 9-10 سال کے تھے، تو کوئی چڑیا وڑیا تھی، اس کے پاؤں کو رسی سے باندھا، اور وہ رسی لمبی تھی، اب وہ چڑیا کو اڑاتے تھے، رسی کو پکڑے ہوئے تھے. وہ چڑیا چلی گئی چھت پر تو رسی لٹک رہی تھی. یہ علامہ زمخشری کی عمر 9-10 سال کی تھی. انہوں نے وہ چڑیا کی رسی کو کھینچنا شروع کیا. اتنے میں ماں آ گئی. ماں نے کہا بیٹا نہیں، اب وہ رسی کو کھینچنا نہیں، وہ چڑیا ہے، اس کا پاؤں ٹوٹ جائے گا. انہوں نے ماں کی بات کو نہیں مانا اور زور سے رسی کو کھینچا. وہ چڑیا کا پاؤں ٹوٹ گیا. ماں نے کہا بیٹا تو نے چڑیا کے پاؤں کو توڑا، تو بھی لنگڑا ہو جائے گا. کہتے ہیں علامہ زمخشری فرماتے میری ماں کا تو انتقال ہو گیا، میں تو حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے بخارا کی طرف جا رہا تھا. میں اپنے اونٹ پر سوار تھا، اچانک میرا اونٹ گرا، میں گرا اور میرا ایک پاؤں ٹوٹ گیا. اس وقت جیسے غیب سے آواز آئی،
माँ ने जो बद्दुआ की थी वो मौत आने से पहले मुकम्मल हो जाती है। मेरे प्यारो, अपनी माँ को देखो, शादी हो जाए फिर भी माँ हमारी माँ है, माँ के कदमों के नीचे उस वक्त भी जन्नत है, और शादी होने के बाद हमारी बीवी बीवी है, लेकिन वही माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए अपनी माँ की आवाज़ के ऊपर आवाज़ मत उठाना। मुझे मालूम है घर में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, उस वक्त सब्र और शुक्र के साथ काम कर लेना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी थी। मियाँ बीवी का ताल्लुक सही होना चाहिए, आने वाली औलाद हमारी सही होनी चाहिए, और मेरे प्यारों, अम्मा और अब्बा का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। अगर माँ हमारे लिए, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो हमारे अब्बा जन्नत के दरवाज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। और एक बात तो ज़रूर कहूँगा पूरे मजमे को, मेरे को आज ऐसा लग रहा है, वो मेरे बेटे आज़ाद अनवर, आपने भी सही कहा, और हमारे जो ऐलान करने वाले, क्या नाम बेटा, इरशाद अंजुम, आपने मेरा दिल मोह लिया माशाअल्लाह। क्या आपकी ज़बान और क्या आपका फटाफट बोलना। आपकी शादी हो गई? हुई हाँ या नहीं? अरे बहुत ज़ोर ज़ोर से आप सबके पास बुलवाते थे, आप भी तो बोले। हो गई शादी? जी हज़रत जी। हो गई। तो उनको भी ऐसा सब अशार सुनाते? नहीं, वहाँ इजाज़त नहीं होती। वहाँ इजाज़त, वहाँ मेरा भी यही हाल है। मैं भी बाहर लंबे लंबे बयान करता हूँ। मुझे किसी ने कहा मौलाना बाहर 2-2 घंटे का बयान करता, घर में बयान? मैंने कहा घर में सुनता हूँ। बाहर। और एक बात आपको बताऊं, ये सारे ओ दुल्हे मियाँ सुनो, ये सब तकरीर अपनी जगह पर, लेकिन ये गांठ बांध के जाना कि बीवी का दिमाग थोड़ा तो गर्म रहेगा। पूछ लो, सबको पूछो यहाँ पे जितने बैठे हैं, थोड़ा वो मालूम है। एक मरतबा एक शख्स था, मौलाना, आप तो मुफ्ती साहब है, माफ करना, कि एक मौलाना थे, अरे एक शख्स था, उसने अपनी बेटी का नाम मदीना रखा। क्या रखा? मदीना। नाम अच्छा है ना जी? अरे हाँ बोलो ना, मदीना नाम कितना प्यारा नाम है। अच्छा, वो बेटी का नाम मदीना रखा, बेटी के निकाह हो गए, 6 महीने के बाद अपने दामाद के पास गया, यानी अब्बा, मदीना का अब्बा अपने दामाद के पास गया 6 महीने के बाद, और जाकर कहने लगा, मेरा बेटा और मेरे दामाद, तुम तो बहुत खुश होंगे, मैंने बड़ी खूबसूरत लड़की तुमको दी है, बड़ी खूबसूरत लड़की दी है, और नाम भी मदीना। बोलो, नाम भी मदीना। अब वो ये 40 की तरह होगा उसका। हाँ, एकदम उखड़ा उखड़ा था वो, कोई जवाब ही न दे। वो बार बार कहे, अरे मैंने अपनी इतनी अच्छी बेटी तुम्हें दी है ना, और कितना अच्छा उसको दीन का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है, एजुकेशन दिया। वो कोई जवाब ही न दे। फिर आखिर में कहा, अरे मैंने इतनी अच्छी बेटी दी है, 6 महीने हो गए, नाम मदीना। अब वो दामाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, यूं गर्दन उठाया, कहा हाँ नाम मदीना है, मगर हकीकत में करबला है। मेरे को क्या लगता मालूम, यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबकी बीवी मदीना है, वहां जितने बैठे हैं सबकी बीवी करबला है। कोई वहां से जवाब देने को तैयार नहीं। वो आजाद अनवर और हमारे ये क्या नाम बेटा, इरशाद ने इतना कहा, वहां से आवाज नहीं आती। मेरा तो ऐसा लगा कहीं इद्दत विद्दत में तो नहीं बैठ गए वहां पर। कोई यहाँ दाई तरफ से बोलने को तैयार नहीं। ये बेचारे सब बोले जा रहे, स्टेज पर सारे बोले जा रहे। उसी वक्त में समझ गया ये मदीना वाले, वो करबला वाले। खैर, अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। इस वक्त बहुत ही गम के साथ, जहाँ खुशी है वहाँ गम है, और 4 बंदों का बहुत गम है। एक मेरे बहुत ही जाने जिगर हाजी रशीद शेखानी, जो हमारे हारिस के अब्बा है। 16 साल पहले उन्होंने ये काम हमें बताया था कि हमें मालेगांव में ये ग्रुप वेडिंग करना है। और ये नहीं कहूँगा मैं कि हाजी रशीद शेखानी के मालेगांव पर हज़ारों एहसानात होंगे, उलमा पर हज़ारों एहसानात होंगे, लेकिन उस वक्त मेरे हालात भी बड़े अजीब व गरीब हालात थे। ये हाजी रशीद शेखानी, वो कहते हैं ना, दाएं हाथ से देना बाएं हाथ को भी पता न चले। हाजी रशीद शेखानी ने इतने एहसान मुझ पर किए, इतने एहसान मुझ पर किए। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी खबर में ये खबर पहुंची होगी कि हाजी रशीद आज 1000 समूह लगन मुकम्मल हुए और 2000 घरों को आबाद करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। आज यकीनन अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा। वो जन्नत का बाग होगा, अल्लाह ने और परवान चढ़ाया होगा। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमाए। इसी तरह जो शुरू से कोशिश करने वाले हमारे बड़े आलिम रब्बानी मरहूम मौलाना अब्दुल बारी,
ان کو بھی میں کیسے بھولوں گا، وہ بھی بہت ہی حرکت والے اور مستعد، اور کتنی مرتبہ مجھے وہ کبھی عطر کا ہدیہ دے، کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے، قاری صاحب جزاک اللہ، ارے وہ عمر میں ہم سے بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، تقوی میں بڑے تھے، عمل سے بڑے تھے، لیکن ان بڑوں نے ہمیں عاجزی اور تواضع سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان مرحوم کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ نمبر 3 یہاں اعلان کرنے والے انیس انجم، انیس انجم، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، میں باقاعدہ ان کے اشعار کو لیتا تھا اور اپنے بیانوں میں ان کا استعمال کرتا تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور 30 سال سے میرے ساتھ چلنے والے مرحوم مولانا عثمان جو پہلی مرتبہ مالیگاؤں کے سمو لگن میں آئے تھے، وہ بھی کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم چاروں بزرگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے۔ نمبر 2 مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ جو 16 سال سے 1000 جو گروپ ویڈنگ ہوئی، اس کا اصل سپاس نامہ خیر میرے ہاتھ میں دیا گیا، یہ اللہ ہمارے قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، قاری جلیل صاحب اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارا کام کرنے والے کون ہیں؟ UK میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں، بلیک برن میں ایک بڑا ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ کا نام ہے فیض ویلفیئر ایڈ، فیض ویلفیئر ایڈ۔ اور اس ٹرسٹ میں جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، جن کو کہو کہ بانی مبانی عالم ربانی فیض سبحانی میرے بھائی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم، جو الحمدللہ مالیگاؤں کئی مرتبہ آئے ہیں اور کئی مرتبہ آپ کے سامنے باتیں بھی ان کی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت مولانا شعیب پٹیل صاحب، وہ بھی کئی مرتبہ یہاں مالیگاؤں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی قیمتی مواعظ سے ہم کو یہاں مستفیض کیا ہے۔ لیکن آج اللہ کا احسان ہے کہ اسی فیض ویلفیئر ایڈ کے جو تیسرے رکن رکین ہے، جو تیسرا پایا ہے، وہ ہمارے بیٹے حضرت مفتی عفیف صاحب دامت برکاتہم میں، جو پہلی مرتبہ مالیگاؤں آئے اور کتنے شاندار موقع پر آئے جہاں 1000 پاس ہو رہا ہے، ایک ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ ریکارڈ قائم کرنے میں اللہ نے بلایا تو ہمارے بیٹے مفتی عفیف صاحب کو بلایا ہے۔ تو یہ ہمارے مفتی عفیف صاحب ہے نا، آپ نے ان کا بیان سنا، یہ اصل میں انگلش میں بیان کرنے والے، یہ انگلینڈ کے رہنے والے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے عربی پنجم تک ساؤتھ افریقہ میں، پھر ساؤتھ افریقہ سے مشکات اور دورہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی کے پاس مشکات کی کتابیں پڑھی، دورہ حدیث کی کتابیں پڑھی، پھر یہ مفتی بنے اور وہاں کے دارالعلوم میں پڑھایا، پھر وہاں کے مسجد انیس الاسلام میں پڑھایا۔ اور اس وقت انگلینڈ میں ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے اسکاٹ لینڈ، اور اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک جگہ ہے گلاسگو، وہاں گلاسگو میں 2 مسجد ابراہیم اور مسجد عثمان، دونوں کے یہ مقرر ہے، دونوں کے ذمہ دار ہے، دونوں کے امام ہے، وہاں کے مدرس ہے، سینٹرل موسک ایک مدرسہ ہے، وہاں پر بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ہم تو خیر سفر کر کے آئے، ہم انڈیا والے دیسی لوگ، یہ چلتا ہے، انہوں نے جو سفر کیا یہ ایسے نہیں آئے ہیں، یہ عمرے میں تھے، بولو دعا کرو اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے۔ عمرے کے بعد یہ سیدھے یعنی یہ اپنی اہلیہ کو یہاں انڈیا میں ان کی اہلیہ بھی آئی ہے، اہلیہ محترمہ، وہ بھی بچوں کے ساتھ آئی ہے، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں چھوڑا، یہ عمرے سے سیدھے ایئرپورٹ پر اترے، سورت کے ایئرپورٹ پر، یعنی عمرے سے حیدرآباد سے سورت کے ایئرپورٹ پر آ کر ہی سیدھے ہم نے ان کو جہاں آنکھوں کا آپریشن تھا، کیٹریک آپریشن، ڈائلیسس تھا، وہاں لے گئے۔ اس کے بعد میں سورت میں جو گروپ ویڈنگ تھا، سمو لگن تھا، وہاں لے گئے۔ ابھی تو بیچارے انہوں نے سانس بھی پورا نہیں لیا، کیونکہ یہ عمرے میں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے یہ ہمارے گجرات سورت میں آئے۔ سورت میں ابھی تو معاملہ مکمل ہوا نہیں کہ ہم ان کو سیدھے اجمیر لے گئے، اجمیر میں انہوں نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا۔ وہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد ہم ان کو جے پور لے گئے، پھر جے پور میں انہوں نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا، اور پھر جے پور سے ہم سیدھے یہاں مالیگاؤں لے کر آئے۔ اور مالیگاؤں آنے میں جو ہم نے تکلیف اٹھائی ہے، یہاں کا پورا راستہ بچتا ہے بھائی، کتنی جگہ تو راستہ ہی نہیں ہے۔ مفتی عفیف صاحب کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا راستہ دیکھا۔ میں نے کہا مالیگاؤں چلو، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے اچھے پیارے پیارے لوگ بھی دکھیں گے۔ میں نے کہا یہاں تکلیف اٹھاؤ، وہاں اتنے مبارک علماء ملیں گے۔ میں نے کہا یہ راستہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں نے مفتی صاحب کو کہا ایک بار مالیگاؤں آؤ، آپ کا دل چمک جائے گا۔ وہاں ڈنڈے تھے، اب انڈے ہی انڈے ملیں گے الحمدللہ۔ اور جیسے ہم مالیگاؤں میں داخل ہوئے اور مفتی عفیف صاحب نے صبح میں جو دکانیں دیکھی، اور صبح میں یعنی ہمارا انٹر ہونے کا ٹائم مالیگاؤں میں صبح میں 4:30 بجے کا ہوگا، ہمارے بیٹے حارث دروازہ کھولنے کو بھی تیار نہیں تھا، خیر کسی طریقے سے ہم
4:30 बजे हम पहुंचे, लेकिन देखा कहीं पराठा बन रहा है, कहीं जलेबी बन रही। मुफ्ती हफीफ कहने लगे वाकईतन सारी तकलीफ भूल गया, इतना अच्छा अच्छा सुबह में कौन खिलाता पिलाता है। तो ये मालेगांव, मैंने कहा अभी तो आपने मालेगांव की झलक देखा है। मालेगांव बहुत प्यारा शहर है, बहुत मुबारक शहर है, उलमा का शहर है, मदारिस का शहर है। मैंने मुफ्ती हफीफ साहब को कहा ये वो खुशनसीब शहर है कि आप कई जगहों में जाओगे, वहां साल में 1 मरतबा बुखारी मुकम्मल मिलेगी। मालेगांव आओ, अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 महीने पर किसी न किसी मदरसे में खत्म बुखारी का जलसा मिलेगा। आप इलाके इलाके जाओ, आपको लड़कों के मदरसे मिलेंगे। मालेगांव में आओ, जहां आपको लड़कों के मदरसे में मिलेंगे, वहां लड़कियों के मदरसे, आलिमात मिलेगी, मुअल्लिमात मिलेगी, तकियात मिलेगी, नकियात मिलेगी, ज़कियात मिलेगी। मैंने मुफ्ती हफीफ साहब को बहुत खुश करवाया और वो बहुत खुश है माशाअल्लाह मालेगांव आकर। और यहाँ आकर जब आज़ाद अनवर आपको सुना तो मुफ्ती हफीफ मुझे यूँ हाथ मार कर कहते हैं ऐसा पूरे इंग्लैंड में नमूना मिलता नहीं है। मैंने कहा ले जाओ उठा के, हम तो देने को तैयार है, ले जाओ जितने। हाँ हमारे यहाँ तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो जिसको ले जाना हो ले जाओ। मैंने एक मरतबा एक ज़माने में मैं शेर वेर जानता बनता नहीं, लेकिन एक ज़माने में मैंने कुछ बनाया था, बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद। मैंने अहमद अली माना आपको पसंद आवे तो ले लेना, तो वापस मेरे को दे देना। बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद, बगैर ढूंढे बेशुमार मिलते हैं, जितने चाहो मालेगांव से उठा लो, तरह तरह के उधार मिलते हैं। कारी आज़ाद अनवर ओवरटेक। अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे। खैर मैं फिर एक मरतबा फेज वेलफेयर एड के तमाम जिम्मेदारों का, तमाम मुताल्लिकीन का, तमाम मुताल्लिकात का, तमाम माओं का, तमाम बहनों का, तमाम बेटियों का, हमारे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही का, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना शुएब पटेल का, और हमारे मुफ्ती हफीफ साहब का। और भी मेरे पास एक लिस्ट है और वाक़ईतन इन लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जो बहुत ही यहाँ मेहनत करने वाले, जैसे हमारे बेटे हारिस ने सब कुछ बता दिया, मौलाना अब्दुल क़य्यूम का, इसी तरीके से मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो बहुत ही जवान माशाअल्लाह और मुतहर्रिक और फ़ाल। मौलाना अब्दुल रहमान साहब आपकी एक ही बीवी है? हाँ? 3 है? एक ही है, मिस्कीन 1000 हो गए। कुछ तो आगे बढ़े, आप बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। इसी तरह मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बेटे हारिस शेखानी का, जिन्होंने सुबह दरवाजा जल्दी नहीं खोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हाजी फराज, कहाँ है फराज भाई, तू दुबला कैसे हो गया? पहले मैं आता था इतनी जगह चाहती थी, अब इतनी जगह है, लेकिन बेटा वो ही अच्छा था। वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पड़ते, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। तो हाजी फराज साहब का भी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन नौमानी साहब का शुक्रिया, मुबारकुल्लाह साहब का शुक्रिया, हमारे बेटे मुफ्ती अफीफ जो हमारे सदर मोहतरम और खुसूसी मेहमान, उनका शुक्रिया। हाजी जुनेद ओरा वाला, ये 30 साल से मेरे साथ में, देख लो भाई ये शक्ल देखो, बहुत देखने जैसी शक्ल है। ये हाजी जुनेद ओरा वाला 30 साल से, मौना दुआ करो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस अल्लाह के वली को मैंने देखा, ये टर्की गया हुआ, टर्की के बाद फिर ये वहाँ से उम्रे में गया। जैसे उम्रे से यहाँ हमारे सूरत में पहुँचा, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये सूरत में आए, इन्होंने अपने घर में बैग रखा और इनको पता चला कि सूरत का जो गरीब इलाका है, मीठी खाड़ी, सुभाष नगर, आज़ाद नगर, लिम्बायत, वहाँ पानी भर गया है और रात भर लोगों को दूध नहीं मिला, खाना नहीं मिला। इन्होंने अपना बैग रखा अल्लाह की कसम और सीधे वहाँ पर दौड़े, यानी कपड़े भी नहीं बदले, और बराबर 48 घंटे तक नमाजों के वक्त नमाज पढ़े, बाकी ये काम करते रहे। मालूम नहीं क्या खाया क्या पिया। दुआ करें अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। लेकिन इनके अंदर एक खराबी है, ये पहले जब जवान था, पूछो हारिस को भी, बहुत सीधा था। ये जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, हम बुढ़ापे में कमजोरी में आते, ये वापस रिवर्स होता है। पूछो मुफ्ती हफीफ को, पूरे रास्ते इनका टॉपिक क्या था? पूरे रास्ते इनका टॉपिक था मैं शादी करूं, दूसरी करूं, तीसरी करूं। मैंने कहा हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। अब गया वो जमाना, गया भाई हाजी जुनेद भाई। अब सीधा सीधा हूर का इंतजार करो, हूर का इंतजार। इसी तरह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे नंदुरबार से आने वाले मेहमान। देखिए ये बैठे हुए मौलाना जावेद नंदुरबार साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। इनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई हारून भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उनके अब्बा फारूक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे नंदुरबार के बहुत बड़े मास्टर यूसुफ साहब तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे बेटे आज़ाद अनवर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरे साथ आए हुए मौलाना नौमान साहब और बेटे शाहनवाज साहब और बेटे इमरान साहब, इनका भी बहुत
بہت شکریہ ادا کروں گا. اور یہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اعجاز، یہ ہمارے سورت کے کیمرہ والے ہیں، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بیٹے حارث نے جس انداز میں شکریہ ادا کیا، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. جو درد دل کے ساتھ ہمارے بیٹے حارث نے پورے مالیگاؤں کا، میں بس کہتا ہوں انہی کی تائید کر رہا ہوں اور پورے مالیگاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیونکہ ایسا موقع ہوتا ہے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بارش کا موسم مکمل ہوگا. میں نے مالیگاؤں والوں سے 2-3 وعدے کیے ہیں، رات کے وقت آئیں گے، رات کا پروگرام ہوگا. دعا کرے، میں بھی ہارٹ کا مریض ہو گیا ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بہت ضروری اعلان ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. یہاں باہر بھی پوسٹر لگا ہوا ہے، اور ایک مسجد ماشاءاللہ، مسجد عبداللہ بن مسعود، مسجد عبداللہ بن مسعود، الحمدللہ یہاں مالیگاؤں کی جو آبادی ہے، جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے اپروکسیمیٹلی 8-9 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہوگی. اس لیے ظاہری بات ہے محلے محلے مکتب کی ضرورت، محلے محلے مسجد کی ضرورت، محلے محلے مدرسۃ البنات کی ضرورت. یہ بالکل صحیح سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جہاں 8-9 لاکھ کی آبادی ہو، وہاں بچوں کا تعلیم، ایجوکیشن، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، حافظ، قاری، عالم، مفتی، اسی طریقے سے ڈاکٹر، لائر، بیرسٹر، وکیل، سب کی ضرورت ہے میرے پیارو. تو اب ایک مسجد ماشاءاللہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، مسجد عبداللہ ابن مسعود، لیکن چونکہ مسلیان بڑھتے گئے، جگہ کم ہوتی گئی. ایک بڑا پروجیکٹ ہے، 2.75 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ہی کا احسان ہے 75 لاکھ کا کلیکشن ہو چکا ہے. 2 کروڑ کا کلیکشن باقی ہے اور کچھ ہی مدت باقی ہے. میرے مالیگاؤں والوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. ارے میرے پیارو، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا شود، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق آگے بڑھے گا. اچھا فائدہ کیا ملے گا بھائی؟ ہم نے اللہ کا گھر بنایا، فائدہ کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی کا وعدہ پکا ہے، اے میرا امتی، اے میرا امتی، ایک اللہ کا گھر بنا لے. ارے پورا گھر نہ بنا سکے تو جتنا بنا سکتا بنا لے. فرمایا اللہ جنت میں تیرا محل بنائے گا، یقیناً اللہ ہمارا جنت میں محل بنائے گا. تو میرے پیارو، میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ مسجد عبداللہ ابن مسعود کے لیے آپ بالکل جتنا ہو سکے للہ تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائیں. آپ سب لوگ بیٹھے رہیں گے، ایجاب و قبول شروع کریں. اور صرف 9